اصل میں بیسکلی میں تو ایک مدرس کتابیں پڑھاتا ہوں، تو اس طرح محفل میں بیانات کم ہی کرتا ہوں۔ تو میں ایک بات عرض کروں گا کہ ایک ہے الفاظ کا علم، تو وہ علم تقریباً مل جاتا ہے، جو بندہ کتب بھی نہیں کرتا رہتا ہے اس کو ملتا ہے۔ اب یہ علم جو ہے نا، اس کو علم نافع جب بنانا ہے، اس میں پھر عمل کا بڑا عمل دخل ہے، محنتیں عمل کے اعتبار سے۔ تو جو اولاد علم حاصل کرتی ہے، علم نافع حاصل کرتی ہے، اس کا علم نافع ہو جاتا ہے، وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے یہ عزیزم مفتی علی اصغر صاحب، یقیناً ان کے والدین جو ہے یہ بڑے خوش قسمت ہیں، ان کا یہ بیٹا علم نافع، اس کا نظر آ رہا ہے کہ ان کا علم نافع ہے۔ اس اعتبار سے کہ یہ صرف تقریریں ہی نہیں کرتے، بلکہ ان کا عمل بھی الحمدللہ یہ اس پر شاہد ہے۔ بے شمار معاملات ایسے ہیں جن کا ان کے ساتھ یہ بات چیت ہوتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ واقعی انہوں نے کچھ محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ دل کرتا ہے کہ جو بھی اسکول تو بچوں کو لوگ پڑھاتے ہیں، اگر اپنے بچوں کو علم دین پڑھائیں اور اس طرح کے بندے کے ساتھ ان کی مجلس ہو، تو یہ بڑا فائدے والی بات ہوگی، ان کی روحانی تسکین بھی اس سے ہوگی، اور اولاد جب نیک ہوگی، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، والدین کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے کہ جب والدین فوت ہو جاتے ہیں ان کو پھر وہ اچھے انداز سے یاد کرتے ہیں، جیسے یہ ہمارے ساتھی نے فرمایا کہ ہر کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے اگر یہ والدین کے صالح صاحب کی ترکیب کر لی جائے تو اس میں واقعی پتہ چلتا ہے والدین یاد رہتے ہیں۔ اب ایسا یہ ہے کہ اگر ایک بندے کا رزق کم ہو جاتا ہے تو وہ اس پر غور کر لے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا تو نہیں اس نے چھوڑ دیا۔ تو جو اولاد اپنے والدین کو یاد رکھتی ہے تو صرف والدین کو ہی فائدہ نہیں پہنچتا، اس اولاد کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ جتنا ان کے صالح ثواب کرتی رہے گی، اس کے رزق میں بھی فائدہ ہوگا اور بھی معاملات میں۔ اب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، یہ جس طرح ابھی انہوں نے یہ خواب دوست لائی، یہ اپنے والدین کا بھی ذکر کرتے رہتے ہیں کہ والد صاحب جنت کئی دفعہ آ کر خواب میں ان کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں یہی ہوتا ہے، جب آپ کا ایک تعلق ہے بزرگان دین کی ارواح کے ساتھ، تو پھر وہ واقعتاً جو ہے وہ بندے کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارا چونکہ جو سلسلہ ہے اہل سنت کا، ہم تو اس چیز کے قائل ہیں کہ بزرگوں کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ پہلے حالت عدم میں تھا، اس کو وجود لگا، وہ ماں کے پیٹ میں آ گیا، 9 ماہ تک وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد یہ دنیا کا ایک سلسلہ اس کا تبدیل ہوتا ہے، وہ اس جہان میں آ جاتا ہے، یہاں ایک مخصوص مدت تک وہ رہے گا، پھر جہان تبدیل ہوگی، آگے عالم برزخ میں چلا گیا۔ اب عالم برزخ سے ہو کر پھر اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہاں وہ چلا جاتا ہے۔ تو انسان کو فنا اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ بالکل مار کے مٹی ہو جائے، بلکہ یہ اس کے جہان تبدیل ہوتے رہتے ہیں، پھر جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے وہ وہاں پر چلا جائے گا۔ تو اس لیے ایک لنک ہے، لیکن یہ جو باطنی علوم ہیں ان کے ساتھ اگر تعلق ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی لنک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو نیک اولاد عطا فرمائے، سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔